أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ بلا شبہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ ہی تو ہے جو ماؤں کے رحم میں شکل و صورت بناتا ہے جیسی چاہتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب یعنی قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اس قرآن پاک میں کچھ آیات محکمات ہے جو قرآن پاک کی بنیاد ہے، شریعت کی اصل ہے، اور دوسری آیتیں متشابہات ہیں۔ پس جن لوگوں کے دلوں کے اندر کجی ہے وہ تو متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یا متشابہات کا اتباع کرتے ہیں فتنے کی غرض سے اور اس میں تعویلات کی غرض سے، بیجا تعویلات کی غرض سے، حالانکہ اس کا صحیح علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو شریعت کے علوم میں پختہ کار لوگ ہیں وہ بھی اس سلسلے میں یوں کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہمارے رب نے جو بھی نازل کیا اس پر ایمان لے آئے، وہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو عقل مند ہے۔ سورہ آل عمران کی ہماری تفسیر شروع ہوئی ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران کے پس منظر کے اندر گزشتہ تفسیر کے اندر یہ بات آئی تھی کہ نجران کے نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سارے اعتراضات لے کر آئے تھے نا، اپنے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے پادریوں کو لے کر آئے تھے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا ہونا، یہ سب دعوے کیے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا تین خداؤں میں سے ایک ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر انہیں دلیلیں دی تھی اپنی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں اس صورت کو نازل فرمایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جوابات دیے، جیسے ان کا ایک سوال یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ کہتے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور دلیل میں پیش کیا انہوں نے کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کلمۃ القاہا الی مریم کلمہ قرار دیا کہ یہ کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، تو گویا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، کیونکہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے نا۔ بیٹا کس کے مشابہ ہوتا ہے؟ شکل و صورت میں، چال ڈال میں، سیرت میں، صورت میں کس کے مشابہ ہوتا ہے؟ باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو اگر بالفرض محال مان لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ والی خصلت ان میں ہونی چاہیے نا۔ تو اللہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے، اللہ رب العزت کو بھوک پیاس نہیں لگتی ہے، اللہ رب العزت کو قضائے حاجت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انسان ہے۔ جس طرح عام لوگ دنیا کے اندر اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں، ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی والدہ محترمہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے دنیا کے اندر جنم لیا ہے۔ تو یہ کیسے اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ تو ایسے ان کے بہت سارے اعتراضات تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کے جواب دیتے گئے اور ان سے اقرار کراتے گئے، بولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی ان کا دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ تو خدا تو اس کو کہتے ہیں نا جو جب چاہے جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے دلیل پیش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مٹی کے پرندے بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتے تو اڑنے لگتے تھے، تو کہتے کہ خدا ہے یہ۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا تو اس کو کہتے ہیں نا جس کو موت نہیں آتی نا، اور جو دوسروں کو زندگی دیتا ہے جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو وہ کیا تھا کہ اللہ کی جانب سے ایک معجزہ دیا گیا تھا ان کو، وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتے۔ پھر انہوں نے ایک دلیل یہ دی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بیماروں کو شفا دیتے ہیں، تو یہ تو خدا کی صفت ہے شفا دینا۔ تو ان کا لقب بھی ہے مسیح، عیسیٰ مسیح کا مطلب ہوتا ہے مزاح کرنے والا۔ تو وہ بیمار کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی تھی۔ تو ان کے خدا ہونے، معبود ہونے پر انہوں نے استدلال کیا اس طرح۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ ان کا معجزہ تھا یہ۔ تو یہ سب اقرار کرنے کے بعد پھر وہ مکر گئے اور کہنے لگے کہ نہیں ہم تو اپنے عقیدے پہ قائم رہیں گے، یعنی ان کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانیں گے، اور 3 خداؤں میں سے خدا مانیں گے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو محکمات ہیں۔ محکمات کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل واضح آیت کہ جس کے ترجمے سے ہی پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت کیا کہنا چاہتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ ایسے اللہ رب العزت نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ آیت محکمات کہلاتی ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں، وہ ان 114 صورتوں میں جتنی بھی آیتیں ہیں ان آیتوں میں 2 قسمیں ہیں۔ کچھ آیتیں وہ ہیں جو محکمات ہیں اور کچھ آیتیں وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ تو محکمات تو وہ آیتیں ہیں جن کا معنی اور مطلب بالکل واضح ہے، فوراً سمجھ میں آ جائے۔ اب چونکہ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا ہے نا، اور صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ سب عربی داں تھے، اور آج کے زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ابھی تک کیونکہ قرآن پاک سیکھا گیا، پڑھایا گیا، سمجھایا گیا، تو الحمدللہ آج کے زمانے میں بھی اگرچہ ہمارے علاقے کے لوگ عربی داں نہیں ہیں، عربی نسل نہیں ہے، لیکن علم حاصل کرنے کی وجہ سے وہ عربی جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی بہت ساری قرآن پاک کی ایسی آیتیں ہیں کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو فوراً اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے یہی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ایسے اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں۔ بات سمجھ میں آ گئی، وہی نشہ حرام ہے۔ تو
تو بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو محکمات ہیں، جن کا معنی اور مطلب بالکل واضح ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اصل کتاب ہے، یہ اصل شریعت کی جڑ یہ ہے، بنیاد، اصل کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو، کہ یہ بنیاد ہے۔ اور کچھ آیتیں وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہات کیسی آیتیں؟ وہ آیتیں ہیں کہ جن کا اصل معنی اور جن کا پرفیکٹ مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہاں اس معنی کے اندر تعویل اور احتمال بہت سارے ہیں۔ جیسے ایک آیت نازل فرمائے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ رب العزت کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، ان کے ہاتھ پر ہے۔ تو اب اللہ رب العزت کا ہاتھ تو ہو نہیں سکتا، اللہ رب العزت تو ہاتھ سے پاک ہے نا۔ تو اب ظاہر میں ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اب یہ متشابہ ہو گیا، یعنی اس کا حقیقی مطلب کیا ہے اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ ہاں اس کا ایک مرادی معنی یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، مطلب اللہ رب العزت کا سپورٹ ہے ان کو، اللہ رب العزت ان کی مدد کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بھائی اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے اس نے ہاتھ لگایا ہوا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن پاک کے اندر کچھ آیات وہ ہیں جو بالکل واضح ہیں، اور کچھ آیات وہ ہیں جس کے اندر متشابہ ہیں، جیسے جس میں اللہ رب العزت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشر کہا گیا کہ بھئی یہ انسان ہے، تو یہ بالکل واضح بات ہے۔ اب انسان خدا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، یہ بات واضح ہو گئی۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسان کہہ دیا گیا، اور اسی طرح ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ رب العزت کیا ایسی ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور بی بی حوا جو سب کی دادی ہے، سب کی اماں ہے، ان کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا ان کو۔ تو یہ مثال ہے اللہ رب العزت نے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے یہ بالکل واضح بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام انسان تھے۔ تو یہ واضح بات ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو بالکل سمجھ میں آتا ہے۔ اور جو متشابہ ہیں جیسے کلمۃ اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیمے ہیں، تو کلیمے کا کیا مطلب ہے، تو اس کا حقیقی مطلب کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب اس میں کیا کرتے ہیں وہ چون چرا کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیات اسی لیے نازل فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اللہ تو وہ ذات ہے لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ آسمان اور زمین میں کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کی ذات جس طرح محیط ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات بھی محیط ہے، اللہ کا علم بھی محیط ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کی قدرت پوری کائنات پر محیط ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی صفت یہ بھی پوری کائنات کے اوپر کیا ہے، جس کو صفت علم کہا گیا ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، جتنا کرنے پر قدرت رکھتا ہے ایسا جانتا بھی ہے وہ۔ یہ صفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ انسان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ انسان ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتے، اللہ نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی اللہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بچوں کی شکلیں صورتیں بناتا ہے۔ اب بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ انسان ہے، اللہ اور خدا نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ اللہ تو جس طرح چاہتا ہے، جس کی جیسی شکل و صورت چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی جو شکل و صورت بنتی ہیں وہ اللہ رب العزت کے ارادے سے ہی بنتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا، اللہ رب العزت نے ایسا چاہا تھا اس لیے ایسا بچہ پیدا ہوا۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کسی کی شکل کیسی، کسی کی شکل کیسی، اللہ رب العزت کی مرضی تھی، اللہ رب العزت نے ایسا پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بہت تسلی ملتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ٹینشن ہو جاتا ہے نا، کیسا بچہ پیدا ہوا، کیا ہوا؟ بھائی اللہ رب العزت کی مرضی تھی۔ اب اس میں نہیں کسی ڈاکٹر کا فالٹ ہے، نہیں ماں کا فالٹ ہے، نہیں باپ کا فالٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا برابر کھایا نہیں تھا، برابر یہ نہیں کیا تھا، پرہیز ہی نہیں کی تھی، دوائی ٹائم سر نہیں لی تھی، یہ سب اسباب کے درجے میں ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ ہی وہ ذات یصورکم فی الارحام، کہ ماؤں کے پیٹ میں جو حمل ہوتا ہے اس حمل کو جو شکل و صورت دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے ایسی شکل دے دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟
پھر آگے اللہ رب العزت نے لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ رب العزت زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت حکمت کے ساتھ جو چاہے کرتا ہے، اور وہ جو کرتا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب یعنی قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اب قرآن پاک کے اندر منہ آیات محکمات، جیسے کہ وضاحت کر دی، کچھ آیتیں محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے، یہی جڑ ہے، یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے جس میں نماز کا حکم دیا، جس میں زکوٰۃ کا حکم دیا، جس میں زنا سے بچنے کا حکم دیا، جس میں شراب سے بچنے کا حکم دیا، سود سے بچنے کا حکم دیا، کہ یہ بالکل سمجھ میں آ جانے والی بات ہے، تو لہذا اس کو فالو کرنا چاہیے۔ عقل مند آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ جو کہا گیا وہ کر لے۔ اور کچھ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیات وہ ہیں جن کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب الف لام میم کو لے لو، الف لام میم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں جو علم والے ہیں وہ اس میں بتاتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ مطلب مراد ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہی کہہ سکتے ہیں، فائنلی طور پہ نہیں کہہ سکتے، پرفیکٹلی نہیں کہہ سکتے کہ یہی مطلب ہے، یہ ایسا علم والے نہیں کہتے ہیں۔ تو ہاں لیکن اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، فتنے کا مادہ ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بدعت پھیلانے کے لیے، فتنہ پھیلانے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے قرآن پاک کی آیت کا مطلب جو اللہ نے بھی وضاحت نہیں فرمائی جس کی، وہ اپنی طرف سے وضاحت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، گمراہی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ عیسائی، تو وہ گمراہ کر رہے لوگوں کو، دلیل قرآن پاک سے دے رہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے وضاحت فرما دی کہ کچھ آیت محکمات ہیں، کچھ آیات متشابہات ہیں۔ تو وہ اپنی فتنے کو ابتغاء الفتنہ، فتنے کو پھیلانے کی غرض سے، اور وابتغاء تأویل، اور اپنا من چاہا معنی نکالنے کے لیے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو قرآن پاک میں سے اپنا من چاہا معنی لے لیتے ہیں، جیسے بہت سارے ہوتے ہیں نا، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بھائی اتنی آیت پڑھتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بھائی اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں کہا تو ہے کہ دنیا اچھی ہونی چاہیے، لہذا خوب پیسہ کماؤ، بنگلے میں رہو، کوٹھیاں بناؤ، یہ کرو وہ کرو۔ وہ آگے کا جملہ پڑھتے نہیں ہے، وہ فی الآخرۃ حسنہ، بھئی دنیا اچھی ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن آخرت بھی تو اچھی ہونی چاہیے۔ دنیا اچھی کرنے کا مطلب تو یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ سود کھانا شروع کر دو، آپ جو ہے لوگوں کی زمینیں دبا لو، آپ جو ہے کہ کسی کے پاس سل لیا ہے تو اس کو واپس ہی مت کرو، اور ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ٹوپیاں بنانا، ایسا کہتے ہیں نا، ہاں دھوکہ دے دیتے۔ تو اس کا مطلب آتنا فی الدنیا کا مطلب حسنہ کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے۔ تو اپنا من چاہا معنی لے لیا، جتنی آیت سے اپنی مراد پوری ہو رہی تھی اتنا لے لیا۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ ماننا، قرآن پاک میں اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے، ٹھیک ہے، وسیلہ ماننے تک تو ٹھیک ہے، لیکن اب وسیلے سے آگے بڑھ کر کے وہ اللہ کے نبی سے ہی مانگ رہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو پکار رہے، ہر جگہ حاضر ناظر مان رہے، اور دلیل میں یہ آیت پیش کر رہے کہ نہیں، کہ یہ فتنہ پھیلانے والی بات ہے، نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاضر نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ناظر، کوئی مقرب فرشتہ، کوئی مقرب نبی یہ صفت نہیں رکھتا ہے۔ یہ عیسائیوں والے عقیدے ہیں۔ یہ عقیدے کیسے ہیں؟ عیسائیوں والے عقیدے جو امت مسلمہ کے اندر رائج ہوتے چلے گئے۔ اب بہت سارے لوگ کیا ہو گیا کہ فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے اسی طرح اشارہ فرمایا کہ جن لوگوں کے قلوب کے اندر کجی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہات کی اتباع کرتے، اس کی پیروی کرتے، فتنہ پھیلانے کے لیے، اپنا من چاہا معنی نکالنے کے لیے، اور حالانکہ اس کا حقیقی معنی اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا کہ والراسخون فی العلم، کہ جن کو صحیح علم دیا گیا، جو حقیقی علم ہے، جو انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے علوم کے وارث ہیں، علوم نبوت کے وارث ہیں، وہ بھی جب ایسی آیات پر پہنچتے ہیں تو یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے رب نے نازل کیا ہے جو بھی نازل کیا، ہم تو اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ اب ہم اس کی تہ میں جانے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھئی ید اللہ، اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے۔ جو ہم کو صحیح معنی جو محکمات کے تابع ہو تو وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بھئی اللہ رب العزت کی مدد مراد ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ وہ آیت کا ظاہری معنی مراد لیتے کہ بھئی اللہ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے،
ہاتھ ہے تو ہاتھ کے اندر انگلیاں بھی ہوگی، انگلیاں ہیں تو انگلیوں کے اندر ناخن بھی ہوگا، ناخن ہے تو وہ بڑا بھی ہوگا، تو یہ تو سبھی انسانی خاص ہے نا، اللہ رب ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو اس کے لیے جو علم میں پختہ کار لوگ ہیں وہ بھی یوں کہہ دیتے یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم تو ایمان لے آئے، کل من عند ربنا، سب کس کی طرف سے بھائی؟ اللہ کی طرف۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بات شریعت کی ہو، جب بات قرآن پاک کی ہو، تو وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، وہاں عقل نہیں چلتی ہے، وہاں نقل چلتے۔ نقل کہتے ہیں وہ بات جو شریعت نے بیان فرمائی، وہ بات جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک سے، زبان مبارک سے ارشاد فرمائی، اس کو نقل کہتے ہیں، منقول کہتے ہیں۔ حدیث ہے، قرآن ہے، تو یہ تو جو بات یہاں سے ثابت ہوگی تو وہ کہا جائے گا کہ ہاں بھئی یہ بالکل صحیح بات ہے، پرفیکٹ بات۔ اس کے علاوہ کہ پھر اس کے سلسلے میں آدمی اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے ایسا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو علم میں پختہ کار لوگ ہیں وہ بھی یوں کہہ دیتے یقولون آمنا بھی، ہم تو اپنے رب کی جانب سے جو بھی نازل ہوا اس کے اوپر ایمان لے آئے، چاہے محکمات ہو چاہے متشابہات ہو، کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے پروردگار کی جانب سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اللہ رب العزت کی نصیحت سے اور اللہ رب العزت کے کلام سے، اللہ رب العزت کے احکامات سے وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ اور عقل مند کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنی عقل پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ اچھا، اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری آیتوں کا معنی بالکل واضح کر دیا، کھول کر بیان کر دیا، اور بہت ساری آیتوں کا معنی اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھا، اس میں بڑی حکمت ہے۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن آیتوں کا معنی بالکل واضح کر دیا تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو جائے، سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور جن کا معنی اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھا وہ اس لیے رکھا تاکہ انسان کو اپنے علم کی کمی کا احساس ہو کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ میں اس آیت کا صحیح مطلب نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس کا صحیح مطلب کون جانتا ہے؟ اس بات کا اس کو اعتراف ہو، اس کو اپنے قصور عقل اور قصور علم کا احساس ہو کہ میں اتنا جاننے والا نہیں ہوں، میں اتنا سمجھنے والا نہیں ہوں، اگر ہوتا تو میں اس کا مطلب پرفیکٹ بتا دیتا کہ کیا پرفیکٹ مطلب، نہیں بتا سکتا، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ تو اس کو احساس ہو اپنے کم ہونے کا، اس کو احساس ہو اپنی کمی کا۔ اور دوسری حکمت اس میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون ہے جو محکمات پر عمل کرتا ہے اور کون ہے جو متشابہات کے پیچھے جاتا ہے۔ نصارہ تو فیل ہو گئے امتحان میں اور متشابہات کے پیچھے چلے گئے، تو قیامت تک کے لیے تمام ایمان والوں کا بھی گویا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے کیا چل رہا ہے؟ امتحان چل رہا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ محکمات پر عمل ہو رہا ہے یا محکمات کو تو چھوڑ دیا اور متشابہات کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی جانب سے حکمتیں ہوتی ہے۔ خیر، تو جو نصیحت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں وہ عقل مند ہوتے ہیں، اور عقل مند شخص جو ہے وہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے ربنا، وہ دعا کرتا ہے اے ہمارے پروردگار لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت دے دی ہے، وہ قرآن پاک کو مانتے ہیں، اب اس ہدایت کو ہم سے مت چھیننا، ہمارے دلوں کو مت پھیرنا، ہم کو اس فتنے میں مبتلا مت کرنا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی جانب سے ہمیں خاص رحمت عطا فرمائیے۔ خاص رحمت سے مراد یہ ہدایت والا علم، صرف علم کافی نہیں ہے، ہدایت والا علم ضروری ہے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا لیکن بھٹک گیا، علم یہودیوں کے پاس بھی ہے لیکن بھٹک گئے، علم عیسائیوں کے پاس بھی ہے لیکن وہ بھی بھٹک گئے۔ کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ ہماری جو کتابیں ہیں وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو علم اصل نہیں ہے، ہدایت والا علم اصل ہے۔ تو یہ مانگا گیا کہ من لدنک رحمہ، اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے ہمیں ہدایت والا علم عطا فرما، انک انت الوہاب، کیونکہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ شیطان بڑا جاننے والا تھا، عالم تھا، لیکن عاشق نہیں تھا نا، عارف نہیں تھا۔ شیطان عالم تھا لیکن عارف نہیں تھا۔ عارف کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کی منشا کو پہچاننے والا، اس کو عارف کہتے ہیں۔ جو اللہ کو پہچان لے وے، اللہ کی منشا کو پہچان لے وے، اس کو عارف اور عاشق کہتے ہیں۔ ہاں کہ بھئی عاشق ہے، معشوق نے جو کہہ دیا وہ کر لیا بس۔ تو اگر ایمان والا عاشق ہوتا تو وہ کیا کرے گا؟ عاشق ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ معشوق یعنی اللہ رب العزت کے ہر حکم کو کیا کر لے گا؟ مان لے گا۔ تو اللہ رب العزت کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ ایسے معاملات میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ
آپ نے ہم کو ہدایت دے دی ہے، اب ہدایت دینے کے بعد آپ ہمارے دلوں کو ہدایت سے مت پھیرنا، اور اپنی جانب سے ہمیں خاص علم ہدایت عطا فرما۔ اور کیوں علم ہدایت؟ کیونکہ آپ ہی تو ہدایت دینے والے ہیں، آپ کے سوا کون ہدایت دے سکتا ہے۔ اور پھر دوسری دعا، وہ جو علم میں پختہ کار لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک جامع الناس، کہ آپ ہی لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس دن کے بارے میں کسی طرح کے شک کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ اللہ سب کو اکٹھا کر دے گا، ماننے والوں کو، نہیں ماننے والوں کو، فتنہ فساد پھیلانے والوں کو، اچھائی اور نیکیوں کو پھیلانے والوں کو، سب کو، اچھوں بروں کو، سب کو جمع کر دے گا اللہ رب العزت۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العزت وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے قیامت آنے والی ہے، لہذا قیامت آ جائے گی، اور کب آئے گی اللہ جانتا ہے۔ تو کفار مکہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے نا کہ قیامت کب آئے گی، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ رب العزت کہہ دو کہ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معبود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر عالم الغیب اللہ کے نبی ہوتے تو قیامت کا صحیح ٹائم ٹیبل بتا دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تھوڑی، بھائی نبی کا تو کام ہوتا ہے بتانا، نبی چھپا نہیں سکتا۔ شریعت میں اللہ کی جانب سے نبی پر جو وحی نازل کی جاتی ہے تو نبی وحی کو چھپا نہیں سکتا، یہ بتایا جبھی تو اتنا پورا قرآن پاک ہم تک پہنچا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز نہیں بتا رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا، اللہ کے نبی کو علم نہیں ہے۔ تو اللہ پاک اسی طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں کیا ہو گئے؟ فتنے میں مبتلا ہو گئے، ایسے ہی امت محمدیہ کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا ہو جائے گا؟ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، اور ہو رہے لوگ فتنے مبتلا۔ تو حالانکہ اللہ پاک نے صاف لفظوں میں آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی جی یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا کوئی ٹائم ٹیبل بتایا ہے؟ نہیں۔ وہ کیا کہا کہ وہ تو اللہ جانتا ہے۔ وہ کو جانتا ہے؟ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ خیر، اللہ کا رحم وہاں سمجھ میں آ جاوے۔ اور ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو پیغام امت کو دیا ہے اور جن باتوں پر عمل کرنے کا اللہ رب العزت نے امت کو کہا ہے، ان تمام باتوں پر ہم بھی عمل کرنے والے بن جاوے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو فتنے اور فساد سے بچاتے ہوئے نیکی کی راہ پر چلنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی ہم نے جو بھی پڑھا، جو بھی سنا، اللہ اس کو قبول فرماوے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی سمجھنے میں، پڑھنے میں، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے، اور اس کا ہمیں جو بھی ثواب ملا تو ہم سب نیت کر لے ایصال ثواب کی۔ میں جس طرح بولوں اس طرح اپنے دل میں نیت کرتے چلے جاوے کہ اللہ تعالیٰ ابھی ہم نے جو قرآن پاک پڑھا، سنا، سمجھا، اس کا ہمیں جو بھی ثواب ملا، سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کو، تمام انبیاء علیہم السلام کو، پوری امت مسلمہ کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک قیامت تک جتنے ایمان والے پیدا ہو چکے، ہو رہے یا ہوں گے، ان تمام کی پاکیزہ ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔